بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 95، صفحہ نمبر 415 کی عبارت وَإِنْ اختلعت یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ صفحہ نمبر 415 ہدایت جلد ثانی۔ وَإِنْ اختلعت علی عبد لها آبق على أنها بريئة من زمانه لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدر وتسليم قيمته إن عجزت، لأنه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العبد واشتراط البراء عنه يقتضي سلامة العبد واشتراط البراءة عنه شرط فاسد، فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة، وعلى هذا النكاح. وإذا قال طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها 3000، لأنها لما طلبت الثلاثة بألف فقد طلبت كل واحدة ب3000، وهذا لأن حرف الباء تصحب الأعواز، والعوز ينقسم على المعوز، والطلاق بائن لوجوب المال. وإن قالت طلقني ثلاثا على 1000 فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك الرجعة، وقال هي واحدة بائنة بثلث الألف. وهذا لأن حرف الباء تصحب الأعواد، والعوض ينقسم على المعوض، والطلاق بائن لوجوب المال. وإن قالت طلقني ثلاثا على 1000 فطلقها واحدة فلا شيء علي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك الرجعة، وقال هي واحدة بائنة بثلث الألف، إلا أن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوزات، حتى أن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء، وله أن كلمة على للشرط، قال الله تعالى يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. ومن قال لامرأتي أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا، وهذا لأنه للزوم حقيقة واستعير للشرط لأنه يلازم الجزاء. وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء، لأنه للعوض على ما مر. وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة. ولو قال زوج طلقي نفسك ثلاثا ب1000 أو على 1000 فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء، لأن زوج ما رضي بالبينونة إلا ليسلم الألف كلها، بخلاف قولها طلقني بثلاثا بألف، لأنها لما رضيت بالبينونة ب1000 كانت ببعضها أرضى. ولو قال أنت طالق على 1000 فقبلت طلقت وعليها 1000، ووقع قوله أنت طالق ب1000 ولا بد من القبول في الوجهين، لأن معنى قوله ب1000 بعوض 1000 يجب لي عليك، ومعنى قوله على 1000 على شرط 1000 يكون لي عليك، والعوض لا يجب بدون قبوله، والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده، والطلاق بائن لما قلنا. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور اگر بیوی نے خلع کیا اپنے بھاگے ہوئے غلام کے عوض اس شرط پر
کہ وہ اس کے زمان سے بری ہے تو وہ بری نہیں ہوگی اس زمان سے، اور اس پر وہ بعین ہی وہی غلام شوہر کے سپرد کرنا واجب ہے، اگر وہ سپرد کرنے پر، حوالے کرنے پر قادر ہو۔ اور غلام کی قیمت سپرد کرنا اس عورت پر واجب ہے، اگر وہ غلام کے سپرد کرنے سے عاجز ہو۔ لأنہ سے اس کے دلیل بتا رہے ہیں، اس لیے کہ خلا، لأن الخلا عقد المعاوضہ، اس لیے کہ خلا یہ تو عقد معاوضہ ہے، فیقتضی سلامت العوض، لہذا عوض کی سلامتی کا تقاضا کرتا ہے، واشتراط البراءۃ، اور عوض سے بری ہونے کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے، یہ شرط فاسد ہے۔ فیبطل الا ان الخلا، تو لہذا خلا شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ فیبطل الا ان الخلا لا یبطل بشروط الفاسد، تو لہذا کیا ہوگا کہ خلا شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، اور اسی پر نکاح کو قیاس کر لو۔ تو اسی پر نکاح کو قیاس کر لو، اسی پر نکاح کو کیا کر لو، قیاس کر لو۔ کیا مطلب کہ بعین نکاح کا بھی یہی حال ہے، اگر کسی آدمی نے بھاگے ہوئے غلام کو مہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کر لیا اور بارات کی شرط لگا لی، تو یہاں کہ اس جو ہے وہ بارات کی اس نے شرط لگا لی، اس شرط پر کہ وہ اس کے زمان سے بری ہوگا، یہ شرط لگا لی اس نے، تو لہذا کیا ہوگا، یہاں بھی یہ شرط فاسد ہوگی اور نکاح صحیح ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر پر بصورت قدرت جو ہے وہ غلام کو سپرد کرنا واجب ہوگا، اگر غلام کو حوالے کرنے پر قادر، اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو پھر غلام کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگی۔ اور وَإِذَا قَالَ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا، اور اگر بیوی نے کہا کہ تم مجھے 3 طلاق دے دو 1000 کے عوض، تو لیکن کیا ہوا، شوہر نے 1 طلاق دے دی، تو عورت پر کیا ہوگا، 1000 کا ثلث الالف، 1000 کا تہائی حصہ دینا لازم آئے گا، یعنی 1000 کا تہائی حصہ 333 روپے اور 34 پیسے۔ لأنها لما طلبت الثلاث بألف، اس دلیل اس کی یہ ہے کہ جب شوہر نے 1000 کے عوض 3 طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے کل واحد بثلث الالف، 1000 کا جب اس نے مطالبہ کیا تو اس نے 1000 کے 1/3 سے ہر طلاق کا گویا کہ مطالبہ کیا، مطالبہ کے وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لأن حرف الباء تصحب الآواز، اس وجہ سے ہے کہ لفظ با یہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے، کس پر داخل ہوتا ہے، عوضوں پر داخل ہوتا ہے، والعوض ينقسم على المعوض، اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے، اور طلاق بائن واجب ہوگی اس لیے کہ مال واجب ہے، مال کے واجب ہونے کی وجہ سے طلاق بائن کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے آج کے سبق کا، کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا 1000 روپے کے بدلے میں تم مجھے 3 طلاق دے دو، مجھے میرا راستہ آزاد کر دو، تو لیکن شوہر نے اسے 3 کے بجائے 1 ہی طلاق دے دی، تو وہ 1 طلاق بیوی پر واقع ہو جائے گی، اور شوہر کو 1000 کا تہائی یعنی 333 روپے جو ہے وہ ملیں گے، کیونکہ بیوی نے تو 3 طلاق کے عوض 1000 دینے کا وعدہ کیا تھا، شوہر نے 1 ہی دیے تو 1 کی قیمت 333 روپے، کیونکہ جب عورت نے 1 کے عوض 3 طلاق کا مطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے مطالبے میں گویا کہ یہ ہوا کہ 1 طلاق 1000 کے تہائی حصے، تیسرے حصے کے عوض ہے، تو 1000 کا تہائی حصہ 333 روپے بنتا ہے، لہذا 1 طلاق دینے کی صورت میں عورت پر 1000 روپے کا 1/3 دینا ہی لازم ہوگا، اگر 1/3 واجب ہونے کی وجہ، اور 1/3 واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طلقنی ثلاثا بألف میں جو حرف با ہے، بألف با،
وہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ الف ثلاث کا عوض ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔ معوض 3 طلاقیں ہیں، اس لیے الف ثلاث پر تقسیم ہوگا اور ہر طلاق کا حصہ 1000 کا ثلث آئے گا، تہائی حصہ آئے گا۔ اور صورت مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق کی حیثیت بائنہ کی ہوگی، کیونکہ اس میں مال کے عوض طلاق دی گئی ہے، اور طلاق جو مال کے عوض ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہی واقع ہوتی ہے، طلاق بائنہ ہی واقع ہوتی ہے۔ آگے جو بتا رہے ہیں وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ، اور اگر بیوی نے کہا کہ تو مجھے 3 طلاق دے دے 1000 روپے کے عوض، لیکن شوہر نے اس کو ایک ہی طلاق دی، تو عورت کو ذمہ جو ہے کیا ہوگا کہ بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَ، اور شوہر رجوع کرنے کا مالک ہوگا، وہ دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ وَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، کہ وہ ایک طلاق بائنہ ہوگی، ایک طلاق بائنہ کی بثلث الالف، 1000 کے تہائی حصے کے عوض، یعنی 1000 کے 3 حصے کرو تو ایک حصہ جو تیسرا بنے گا اس کو تہائی کہتے ہیں، تو 1000 کے تہائی کے عوض ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ دلیل یہ دے رہے ہیں لأن کلمۃ علی جو ہے یہ اس نے کہا تھا نا ثلاثاً علی الف، تو فرماتے ہیں کہ کلمہ علی حرف با کے درجہ میں ہوتا ہے، بمنزلت با فی المعاوضات۔ کس میں؟ معاوضات میں، اس لیے کہ معاوضات میں کلمہ علی حرف با کے درجہ میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل عرب کا یہ قول احمل هذا الطعام بدرهم وعلى درهم، یہ دونوں برابر ہیں۔ احمل هذا الطعام بدرهم کہہ دیا یا احمل هذا الطعام على درهم کہہ دیا، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے دلیل ان کلمۃ علی لشرط، کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ علی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ شرط کے لیے ہے، حرف با کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو یہ عورتیں آپ سے اس شرط پر بیعت کریں گی کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو یہاں اللہ تو اللہ نے خود فرمایا شرط کے لیے۔ اور جس آدمی نے ومن قال لامراتی انت طالق علی ان تدخلی الدار کان شرطا، اور جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق علی ان تدخلی دار، تو طلاق والی ہے اس شرط پر کہ تو گھر میں داخل ہو جائے، تو یہ بھی شرط ہوگا، یہ کلام بھی کیا ہوگا؟ یہ علی بھی شرط ہوگا۔ اور یہ کیوں شرط ہوگا؟ اس وجہ سے دلیل یہاں سے وہذا لأنه للزوم حقیقتاً، اس لیے کہ یہ علی جو ہے، یہ علی کلمہ علی یہ لزوم کے لیے حقیقتاً ہے۔ حقیقتاً کس کے لیے ہے؟ لزوم کے لیے۔ واستعیرہ، اور مستعار لیا ہوا ہے لشرط، شرط کے لیے۔ در حقیقت تو لزوم کے لیے ہے، لیکن مستعار لیا گیا ہے شرط کے لیے، شرط کے لیے مستعار لیا ہوا ہے، اس لیے کہ شرط جزا کو مستلزم ہوتی ہے۔ لأن شرط یلزم الجزاء، یلازم الجزاء، کی شرط جزا کو لازم ہوتی ہے۔ اور جب وَإِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ فَالْمَشْرُوطُ لَا يُتَوَزَّعُ عَلَى إِجْزَاءِ الشَّرْطِ، تو لازم ہوتی ہے، شرط جزا کو کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے۔ اور جب کلمہ علی شرط کے لیے ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر منقسم نہیں ہوگا، مشروط جو ہوگا لا یتوزع، وہ منقسم یعنی تقسیم نہیں ہوگا۔ جب کلمہ علی شرط کے لیے ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر منقسم یعنی تقسیم نہیں ہوگا، برخلاف با کے، برخلاف با کے لأن الباء للعوض، اس لیے کہ حرف با یہ تو عوض کے لیے ہے، علامہ مرہ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ اور جب مال نہیں واجب، وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْمَالُ، اور جب مال واجب نہیں ہوا
کانا مبتدا، تو پھر کیا ہوگا، مال واجب نہیں ہوا تو یہ تو ابتدا ان طلاق ہو گئی، وقت طلاق ویملک الرجع، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی اور شوہر رجوع کرنے کا مالک ہو جائے گا۔ شوہر رجوع کرنے کا کیا ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے جو دلیل ہے اس کو آپ اسی طرح سمجھ لیں۔ اور انہوں نے طلقنی ثلاثا علی الفن کہا، کلمہ اعلیٰ حقیقتاً شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کا ارشاد بطور دلیل پیش کر دیا۔ دوسری نقلی دلیل جو ہے، عقلی دلیل، انت طالق علی ان تدخل الدار، تو یہاں بھی گھر میں داخل ہونا طلاق کے لیے شرط، کیونکہ کلمہ اعلیٰ موجود ہے، اور وضعاً کلمہ اعلیٰ لزوم کے لیے ہے، لیکن جہاں لزوم کے معنی درست نہ ہوتے ہوں وہاں کلمہ اعلیٰ کو شرط کے لیے مانا جائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح لازم اور ملزوم کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، ایسے ہی شرط اور جزا کے درمیان بھی لزوم اور مناسبت ہوتی ہے، اور مشروط شرط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں کہ مشروط وجود شرط کے وقت پایا جاتا ہے، جب شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں۔ اور شرط جو ہے وہ تمام اجزاء کا نام ہے، اس لیے شرط کے ایک جز کے پائے جانے سے مشروط کا ایک جز نہیں پایا جائے گا، اور جب مشروط کا کوئی بھی جز نہیں پایا گیا تو شوہر نے عورت کو وہ طلاق نہیں دی جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا، بلکہ یہ شوہر کی جانب سے از سر نو طلاق ہوئی، اور چونکہ اس نے لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی ہے اس لیے اس کی دی ہوئی یہ طلاق طلاق رجعی ہوگی۔ اعلیٰ کے برخلاف جو با کا مسئلہ ہے تو با تو اعلیٰ کے ساتھ لا کر ملانا لاحق کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حرف با عوض کے لیے ہے، اور عوض معوض اور اس کے اجزاء پر تقسیم ہو جاتا ہے، معوض اور اس کے اجزاء پر کیا ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ زَوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو 1000 کے عوض یا ایک اعلیٰ الفن 1000 پر طلاق دے دے، اس نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی، بیوی نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی، لم یقع شیء، تو کچھ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، شوہر کا قول اور تھا، بیوی نے اور کام کیا۔ دلیل کیا ہے، لأن زوج ما رضی بالبینونہ، اس لیے کہ شوہر وہ بینونت پر راضی نہیں ہے، بینونت یعنی بائنا ہونے پر، بیوی کے بائنا ہونے پر راضی نہیں ہے، ما رضی علی البینونہ الا لیسلم الالف، مگر یہ کہ بیوی اس کو 1000 سپرد کر دے شوہر سے، جب تک کہ بیوی اس کو 1000 کیا کر دے، اس کے حوالے کر دے، تب راضی ہے، ورنہ نہیں۔ بخلاف قولہا طلقنی ثلاثا، برخلاف بیوی کے قول کے کہ اس نے طلقنی ثلاثا بألفن کہنے کے، اس کے برخلاف، اس لیے کہ لأنہا لما رضیت بالبینونہ بألفن، اس لیے کہ جب بیوی 1000 کے عوض اپنے شوہر سے فرقت یعنی جدائی پر راضی ہے تو پھر کیا ہے، لا یجب بدون قبول ہی، تو پھر 1000 کے جز پر بدرجہ اولا راضی ہوگی، تو 1000 کے جز پر جو ہے وہ کیا ہوگی، بدرجہ اولا پھر راضی ہوگی۔ جب وہ 1000 پر راضی ہے، کانا ببعضھا، 1000 کے بعد ببعض الالف ارضا، وہ تو بطریق اولا راضی ہوگی۔ تو ولو قالا، آگے کیا ہے، انت طالق علی الفن، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو 1000 پر مطلقہ یعنی طلاق والی ہے، فقابلت، اور بیوی نے قبول کر لیا، طلقت، تو کیا ہو جائے گی، وہ مطلقہ ہو جائے گی، وعلیہا الالف، اور بیوی کے ذمے 1000 دینا لازم ہوگا، وہو کقولی انت طالق بألفن، اور یہ شوہر کے قول انت طالق بألفن کی طرح ہو جائے گا، جیسے شوہر نے یہ کہہ دیا۔ ولا بد من القبول فی الوجہین، اور پھر کیا ہوگا، دونوں صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے، دونوں صورتوں میں قبول کرنا کیا ہو جائے گا، ضروری ہے۔ شرط اور ضروری ہے، تو دونوں صورتوں میں قبول کرنا کیا ہو گیا، ضروری ہے۔
لأن معنی قوله بألف بعوض ألف، اس لیے کہ شوہر کا جو قول ہے وہ بألفن کے معنی میں ہے، شوہر کا قول بألفن عوض الف، اس لیے کہ شوہر کے قول بألفن کے معنی میں ہوگا بعوض الفن یجب لی علیک، شوہر کے قول بألفن کے معنی میں بعوض الفن یجب لی علیک، کہ میرے 1000 جو ہے وہ عوض تجھ پر لازم ہے۔ اس کے قول علی الف کا مطلب یہ ہے ومعنی قولی علی الفن علی شرط الفن، اور شوہر کے قول علی الفن کا مطلب یہ ہے کہ علی شرط الفن یکون لی علیک، اس 1000 روپے کی شرط پر جو تیرا یکون لی علیک میرا تجھ پر ہے، اس کے عوض تو جو ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے۔ تو اور قبول کیے بغیر عوض واجب نہیں ہوتا، والعوض لا یجب بدون قبولہ، عوض قبول کیے بغیر لازم نہیں ہوتا، والمعلق بشرط فلا لا ينزل قبل وجودہ والطلاق بائن لما قلنا، اور طلاق جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے وہ وجود شرط سے پہلے نہیں اترتی، اور جو چیز شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے وہ شرط کے وجود سے پہلے نہیں اترتی، اور طلاق بائن ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، ہم نے یہ بیان کر دی۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا انتی طالق علی الف، اور بیوی نے کہا اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے نعم یہ مجھے منظور ہے، تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی اور بیوی پر 1000 کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ انتی طالق علی الفن، یہ انتی طالق بألفن کہنے کے درجے میں ہے، ظاہری الفاظ تو یہ انتی طالق علی الفن، یوں کہیں گے کہ شوہر نے گویا یوں کہہ دیا انتی طالق بألفن، اور دونوں صورتوں میں یعنی انتی طالق علی الفن کہنے کی صورت میں، انتی طالق بألفن کہنے کی صورت میں بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ شوہر کا قول انتی طالق بألفن انتی طالق بعوض الفن یجب لی علیک، اس کے معنی میں ہے کہ انتی طالق بألفن، تو 1000 روپے کے عوض طلاق والی ہے، یہ گویا کہ یوں ہے انتی طالق بعوض الفن، کہ تو 1000 کے عوض طلاق والی ہے، یجب لی علیک جو میرے لیے تجھ پر لازم ہے دینا، میرے لیے تجھ پر دینا کیا ہے لازم ہے، یہ اس کے معنی میں ہے کہ تم 1000 کے عوض مطلقہ ہو، وہ 1000 جو میرے لیے تمہارے اوپر لازم ہے واجب ہے۔ اسی طرح شوہر کے قول انتی طالق علی الفن علی شرط الفن علی شرط ای علی شرط الفن یکون لی علیک، یہ اس معنی میں ہے یعنی 1000 کی شرط پر تم مطلقہ ہو جو 1000 میرا تم پر واجب ہے، اس معنی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ تو قبولیت کے بغیر عوض واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وجود شرط کے پائے جانے سے پہلے معلق بے شرط کا وقوع ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ شرط کو معلق کیا تو وہ شرط واقع ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں صورتوں میں قبول کرنا شرط اور ضروری ہے، اور جب بیوی قبول کرے گی تو اس پر عوض کی ادائیگی لازم ہوگی، عدت کی ادائیگی کیا ہوگی، عوض کی ادائیگی لازم ہوگی۔ والطلاق بائن، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اس صورت مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی نا تو وہ طلاق بائن ہوگی، کیوں کہ یہ طلاق اعلی مال ہے، مال کے عوض ہے، اور طلاق اعلی مال والی طلاق بائنہ ہی ہوا کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔